حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی پہلی شب کو خواب دیکھا، جس میں آپ کو یہ ندا دی جا رہی تھی کہ اے ابراہیم، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کی۔ پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا، جس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے، اے خلیل، قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا۔ صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذی الحج تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا۔ رات کو خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو۔ ہر صبح بیدار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا، اپنے لختے جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام متفکر ہو گئے۔ 9ویں ذی الحج کو خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحج کی صبح کو آپ علیہ السلام حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت ہاجرہ کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر تیار کرو۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ میں ایک چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے روک دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل پرعزم تھے، اس لیے شیطان بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمائی ہے۔ ترجمہ، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا وہ پورا کیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹایا
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان میری کچھ وصیتیں ہیں، قبول فرمائیں۔ وہ وصیتیں یہ تھیں، ابا جان میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ میں اگر تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کے چھینٹے نہ پڑیں۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت پدری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضے سے رہ نہ جائیں، اور میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس بھجوا دینا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر مارا تو چھری نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، جس وقت آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے ابراہیم، آگ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا تھا کہ نہ جلائے، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ حضرت اسماعیل کے حلق کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلائی۔ گلے پر چھری چلنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے اٹھا لیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی۔ ترجمہ: بے شک ہم نے پکارا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔